تلاوت کیا. میرے آقا فرمائیں جھوٹ بولنا چھوڑ دو, زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو. میرے آقا علیہ السلام بے حیائی سے منع کریں, بے حیائی کے کام سے رک جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم تم محبوب کے غلام بنو گے. رب کا وعدہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب تم فرماؤ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا معیار ہے رب کی محبت کا؟ فاتبعونی, میرے غلام بن جاؤ, میں مصطفیٰ کے امتی بن جاؤ, میں مصطفیٰ سے محبت کرو, میں مصطفیٰ کی تم غلامی کے اندر آ جاؤ. جب تم میرے ساتھ تعلق جوڑ لو گے یحببکم اللہ, تو پھر رب خود تمہارے ساتھ محبت کرے گا. اگر تم خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر در مصطفیٰ پہ جاؤ. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے سارے دروازے بند کر دیے, ایک دروازہ در مصطفیٰ کا کھول دیا کہ اب خدا کی ذات تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے پہنچنا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو, اللہ نے یہ تصور دیا ہے تم نے گناہ کر لیے, بخشوانے ہیں تو کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب کی بارگاہ میں آنا خدا کو کتنا محبوب ہے. فرمایا حبیب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, گناہ کر بیٹھے, اسراف کر بیٹھے, تو کیا کرے؟ محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے. محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائے. آج لوگ کہتے ہیں نبی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے تم میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فاستغفروا اللہ, تم اللہ سے بخشش مانگو. واستغفر لهم الرسول, رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تمہاری شفاعت کرے گا. لوجدوا اللہ توابا رحیما, فرمایا رب کو تم توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے, رب تمہارے اوپر رحمت بھی فرما دے گا. تو خدا کی رحمت پانی ہے تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ جواب دے گا للہ الواحد القہار, اکیلے خدا کی بادشاہت, اکیلے خدا کی. لیکن اس دن بھی ساری مخلوق در مصطفیٰ پہ جا رہی ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں نبی بھی میرے پاس آئیں گے. وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاہِیم. فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوق میرے پاس شفاعت کا سوال لے کر آئے گی, حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی میرے پاس شفاعت کا سوال لے کے آئیں گے. تو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو اپنی دنیا, اپنی قبر, اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا, تمہیں محبوب کی امت میں پیدا کیا. اب اس احسان کی قدر کرو, حضور کے سچے امتی بن جاؤ, آقا سے عشق کرو اور حضور کا ہر حکم اپنے سر آنکھوں پر رکھو. میرے آقا جس طرح ایک ماں ہوتی ہے نا, وہ اپنے بچے کو غلط بات کا حکم نہیں دیتی. ماں اپنے بچے پر اتنی مہربان نہیں جتنے مصطفیٰ اپنے غلاموں پر سبحان اللہ. حضور نے تمہیں آخری حکم دیا ہے الصلاۃ الصلاۃ, میرے غلاموں نماز پڑھنا, نماز پڑھنا. تو آج کی اس محفل کا صدقہ سب نیت کر لیں انشاءاللہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں گے اور تم نماز پڑھو گے. حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام سے سچی نسبت اور تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.